آج ناظرین پی ڈی ایم جماعتوں سے ایک درخواست کرنے کے لیے آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ جو میرپور خاص کا واقعہ ہے، ایک شخص نے آٹے کے پیچھے، آٹا روٹی کے پیچھے اپنی جان دے دی، وہ تمام حالات جو واقعات ہیں وہ آپ سب کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پی ڈی ایم جماعتوں سے ایک سادی سی درخواست ہے کہ خدا کے واسطے عوام پر، پاکستان کے مستقبل پر ترس کھائیے۔ پاکستان حقیقی معنوں میں ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ یہ جھوٹی کہانیاں عوام کو سنا رہے ہیں، اور وہاں سے الارمنگ بیانیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے آ رہے ہیں، اور وہ کیا آ رہے ہیں کہ جناب 10 ارب ڈالر کے ذخائر صرف اور صرف بینک میں باقی رہ گئے ہیں۔ اب ناظرین پی ڈی ایم جماعتوں سے درخواست یہ ہے کہ خدا کے واسطے، پاکستان کے مستقبل کے واسطے جنرل الیکشنز کروائیے، تاکہ آج جو برے حالات ہیں آپ کی اقتدار میں آنے کے باعث اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ اور اتنی جلدی نہیں ملے گا چھٹکارا ناظرین، یہ یاد رہے، وقت لگے گا۔ اگر نئی حکومت بھی آئے گی اس کو بھی بہت زیادہ وقت لگے گا، لیکن وہ یہ ہوگا کہ ادارے، انڈسٹریز، عالمی ادارے تمام کے تمام کا اس عوامی مینڈیٹ حاصل کرنے والی حکومت کو پر اعتماد ہوگا، اور تمام عوام کا اس حکومت پر اعتماد ہوگا۔ تب ہی جا کر اس الارمنگ سچویشن سے، اور جو یہ ڈیفالٹ کے قریب ہے پاکستان، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین سننے کو ملا ہوگا کہ میرپور خاص میں ایک ٹرک میں 20 کلو آٹے کے تھیلے جو ہیں وہ بیچے جا رہے تھے 1800 کے عوض۔ 1800 کے عوض ہی ایک شخص نے آٹا حاصل کرتے کرتے اپنی جان دے دی۔ اب یہ جو حالت ہے، یہ جو سچویشن ہے، یہ ہمیں دکھا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ جو یہ حکومت ہے برسر اقتدار، یہ نااہل حکومت ہے۔ یہ پی ڈی ایم جماعتوں کے جو جھوٹ ہیں اس کو مکمل طور پر ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے اس میرپور خاص کے واقعہ نے۔ اب مذاکرات جاری ہیں ناظرین، ڈپٹی کمشنر کے شخص نے جان دی، اس کی لاش کو سڑک پر لے کر بیٹھے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ آخر کیوں پیش آیا۔ ناظرین بھگدڑ مچی آٹے کے لیے، کیونکہ آٹے کی قلت ہے۔ اب جب آٹے کی قلت ہے، عوام سوچ رہی ہوگی، آپ دیکھنے والے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں جو ہوں کیوں اس واقعے کا جو کنیکشن ہے اس حکومت کے ساتھ جوڑوں۔ ناظرین ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس واقعے کا۔ کیوں؟ آج روٹی نہیں ہے تو وقت کی عوام کے پاس، پیسے شاید ہوں پر آٹے کی قلت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رہے ناظرین کہ پاکستان ایک واحد ملک تھا جو کہ گندم میں خود کفیل تھا، جو کہ آٹا پروڈیوس بھی کر رہا تھا اور باہر عوام کو بھی روٹی کھلا رہا تھا، لیکن آج اس کو، پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو گندم کے لیے، روٹی کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اسحاق ڈار صاحب کی کافی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آئے روز خبر سننے کو ملتی ہے کہ جناب جو اساتذے ہیں ان کو غیر منجمد کر دیا ہے، اکاؤنٹس بحال کر دیے ہیں، اور جو آج سے 8 ماہ قبل، معذرت چاہتا ہوں 4 ماہ قبل یہ شخص مفرور تھا، ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے تھے، چور ثابت تھا نیب کے قانون کے مطابق، آج وہ وزیر خزانہ ہے۔ خوفناک خطرناک بات یہ ہے کہ جو بلہ ہے اس کو دودھ کی رکھوالی کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ اب ناظرین ان حالات میں یہ قانون کیسا ہے کہ آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے۔ آج عدالتیں، احتساب عدالت، نیب کچھ اور کہتی ہے، کل کچھ اور کہتی تھی۔ اس کے پیچھے بھی تمام جو کوشش ہے یہ ساری کی ساری پی ڈی ایم جماعتوں کی ہے۔ قوانین میں ترمیم کی گئی، اس کے بعد جو ہے نیب کے ہاتھوں سے تمام کیس جو ہے وہ نکال لیے گئے۔ نیب نے جن جن کو چور ٹھہرایا ہوا تھا ان کو چوری سے بچا لیا گیا۔ جن جن شخصوں کے خلاف، شخصیات کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے تھے، آج وہ آزاد پھر رہے ہیں، وزیر خزانہ کی صورت میں، وزیر اعظم کی صورت میں، اور گزشتہ مہینوں میں وزیر اعلیٰ کی بھی صورت میں۔ حمزہ شہباز صاحب کچھ دن کے لیے وزیر اعلیٰ بنے تھے اور خوب چور ہیں عدالتوں کی جانب سے، لیکن آج قانون جو ہے وہ نیچے گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جو بااثر افراد ہیں وہ قانون سے بالا تر دکھائی دے رہے ہیں۔ آخر میں ناظرین اگر آپ سب اس ساری الارمنگ سچویشن میں خاموش رہیں گے،
आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो याद रहे, ये जो शख्स कहता है कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम को रोटी खिलाऊंगा, ये पूरा पाकिस्तान बेच जाएगा और आप सबके सामने यही झूठ बोला जाएगा कि पाकिस्तान तो बड़े बेहतरीन अंदाज में चल रहे हैं। अगर आज आप खामोश रहे तो पाकिस्तान का दिवालिया स्टेट बैंक के मुताबिक 10 अरब डॉलर जो है स्टेट बैंक के पास ज़खायर रह गए। इसके मानी ये है कि पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है उसकी मद में जो पैसे हासिल करता है, डॉलर हासिल करता है, उससे भी कम की तादाद जो है स्टेट बैंक में डॉलर के ज़खायर रह गए हैं। अब ये सारी अलार्मिंग सिचुएशन है नाज़रीन। आप अगर खामोश रहेंगे, सारी बात आप सब पर है, अगर आप खामोश रहेंगे तो आज ये जो चोर डाकू लुटेरे पीडीएम जमातों की सूरत में हम सब पर इक़्तिदार में है, ये पूरा पाकिस्तान बेच डालेंगे, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर देंगे, ये पाकिस्तान के इदारों को बर्बाद कर देंगे। और बिस्मिल्लाह इन्होंने इक़्तिदार में आते ही कर दी थी कि नैब जो कि एक बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा था, 1 लाख रुपए की चोरी करने वाला भी जो शख्स था वो नैब के रडार पर था। कवानीन में तरमीम करके जो 50 करोड़, मालूम चाहता हूँ 5 करोड़ से जो नीचे वाले हजरात जो करप्शन करते हैं उनका केस जो है वो नैब के हाथों से बाहर निकाल दिया गया। ये कवानीन में तरमीम की गई। नाज़रीन, अगर आज आप सब इस सारे मामलात पर, इस सिचुएशन पे खामोश रहे तो आप हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाएंगे। अगर आज आप देख रहे हैं जो पीडीएम जमातों के अरकान है वो टीवी पर बैठ कर कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तो कोई हर किस दिवालिया नहीं होने जा रहा, तो 10 अरब डॉलर के ज़खायर जो रह गए हैं उसमें से किस्त भी देनी है। अब याद रहे नाज़रीन, जिस दिन ये डॉलर के जो ज़खायर हैं दिन ब दिन करते जा रहे हैं, IMF ने डील नहीं देनी इनको, मार्च से पहले ये डील नहीं देने लगे, तो ये ज़खायर गिरने से मुराद ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब तर है। और दरख्वास्त सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि खुदा के वास्ते जनरल इंतखाबात करवाए जाएँ ताकि हकीकी मानों में जो हुकूमत मैंडेट, अवामी मैंडेट देकर आएगी उस पर इदारों का इत्मीनान होगा। नाज़रीन, ये तमाम हक़ाइक़ थे, इन हक़ाइक़ से नतीजा अख़ज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।